بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں خطاب پیغمبر کو ہے، لیکن پوری کائنات کے لیے پیغام ہے کہ میں نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز کیا، عظیم مرتبے پر۔ اخلاق بہت اچھی صفت ہے۔ یہ زبان کی چاشنی، اچھی زبان، اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اسے قرآن میں بھی سراہا اور معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی تعریف کی۔ اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ فون وغیرہ پہ دیکھیں، عام کچھ لوگ بالکل رف زبان استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں انہیں بھی شرمندگی ہوتی ہے جب اس جیسا انہیں جواب نہیں ملتا ہے، جب وہ اسی انداز سے بولتے ہیں اور یہ تہذیب و طریقے سے بولتا ہے تو ایک ہی دو جملے کے بعد سامنے والے کو بھی احساس ہو جاتا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ دیکھیے کم سے کم زبان اچھی استعمال کریں، ہمارے اسلام نے اس پہ بہت زور دیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یقیناً اللہ بندے کو حسن خلق کی بنیاد پر ایسا ہی ثواب عطا کرتا ہے جیسا راہ خدا میں صبح و شام جہاد کرنے کا ثواب۔ جہاد کا کتنا ثواب؟ مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے، اگر کوئی زخم لگ گیا تو ایک قطرے کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ میدان جہاد میں جا کر اس طریقے سے جہاد کرتے ہیں تو اچھی زبان، اچھے انداز، اچھے اخلاق سے بات کرنا یہ جہاد سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اچھے بولنا چاہیے، لیکن بولنے کی کوشش نہیں کرتے، خصوصاً نوجوان یا ایک وہ بھی جو ضعیفی والی عمر ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے مزاج میں ایسی برہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ اس زبان کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال اچھی زبان استعمال کرنا امام کے نزدیک کیا ہے؟ میدان جہاد میں صبح و شام جہاد کرنے سے افضل۔ پھر مولا فرماتے ہیں فرائض کی بجاولی، نماز روزہ جو ہمارے اوپر واجب ہیں، اس کے بجا لانے کے بعد مومن کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز میں بات کریں، حسن خلق، بہترین بات کریں، یہ سب سے ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں جب ہمارا عمل میدان محشر میں وزن کیا جائے گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ صوم جہاد، تو سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہمارے عمل میں وزنی ہوگی تو ہمارا اخلاق ہوگا۔ نماز آپ کو 17 رکعت پڑھنا ہے، لیکن باتیں تو ہر وقت کرنا ہے۔ اب اس میں اچھے انداز کا اختیار کرنا، کیونکہ دنیا میں تو فائدہ ہی ہے، رزق و روزی میں بھی اضافے کا سفر۔ مولا متقیان نے فرمایا حسن الخلق تزید فی الرزق، جو اچھی طرح بات کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسن الخلق تزید فی الرزق، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو جہاں دنیا میں فائدہ ہے وہیں آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مومنین میں سے ان لوگوں کے ایمان کا عمل زیادہ کامل ہوتا ہے جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، سب کچھ کرتے رہیے، لیکن یہ میدان محشر میں وزنی نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی کے ساتھ اچھا اخلاق ہو۔ اور یہ دیکھیے پرابلم وہیں آتی ہے، باپ ہے بیٹے کے ساتھ،
ایک بار منع کیا، 2 بار منع کیا، سمجھ میں نہیں آتا، وہاں یہ چیز پرابلم بڑھتی جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ نقصان دہ ہے دونوں کے لیے، اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ پانچواں فائدہ مولا کائنات فرماتے ہیں اخلاق حسنہ، حسن خلق 3 چیزوں میں ہے: حرام سے بچنا، حلال کو تلاش کرنا، اور اہل و عیال کی تنگی سے بچائے رکھنا، ان پر فراخ دلی سے خرچ کرنا۔ یہ 3 چیزیں، حرام سے بچنا ہے، حلال کی تلاش جاری رکھنا ہے، اور جو ہمارے بیوی بچے ہیں ان کے نفقے میں جو ہے واجب مقدار، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو پوری۔ ورنہ 7ویں امام اس موقع فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اس کے بعد بھی اپنے بیوی بچوں ان پہ جن کا خرچ آپ کے اوپر واجب ہے نہیں خرچ کر رہے ہیں، بہت بخیل ہو گئے، تو یاد رکھو تمہاری دولت و ثروت تم سے چلی جانے والی۔ پھر آپ دیکھیں پیغمبر فرماتے ہیں اچھے اخلاق کے نتائج کہ عدل اچھی چیز ہے، انصاف کرنا اچھی چیز ہے، لیکن عمرہ کے لیے بہت ہی اچھی، ان کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن اگر مالدار اس پہ آمادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے پرہیزگاری اچھی ہے، لیکن اگر عالم متقی و پرہیزگار ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ بہت اچھی ہیں، لیکن اگر یہ چیز اس چیز کے ساتھ جڑ جائے تو بہت ہی اچھی ہے۔ پھر کہتے ہیں صبر اچھی چیز ہے، ہر انسان کو صبر کرنا چاہیے، غریب، امیر، طاقتور، کمزور، لیکن اگر غریب کے پاس، فقیر کے پاس صبر آ جائے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے حیا اچھی چیز ہے، لیکن اگر مردوں سے زیادہ عورتوں میں آ جائے بہت اچھی چیز ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ حسن اخلاق رزق میں اضافہ کرتا ہے، جو مولا کائنات کا جملہ میں نے نقل کیا، حسن الخلق تزید فی الرزق، وہی جملہ بے نہیں، یہاں بھی تکرار ہوا۔ پھر مولا فرماتے ہیں حسن اخلاق رزق کو زیادہ کرتا ہے، دوستی کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں پھر پیغمبر فرماتے ہیں اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اچھی زبان استعمال کرنا سیکھو۔ معلوم ہوا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کس مذہب کے ہیں، کس دین کے ماننے والے ہیں، جتنا لوگ سوچتے ہیں جتنا آڑا تیچھا بول لیں گے لوگ شاید ہماری عزت کریں گے، لیکن آپ یاد رکھیں ہمارا مذہب جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت و ائمہ کی سیرت، یہ کہیں پہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، تمہارے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب بھی کم ہوگا، عذاب بھی کم ہوگا۔ حسن اخلاق گناہوں کو پگھلا دیتا ہے۔ برف کیسے پگھلتا ہے؟ لائیے فریج سے نکال کے باہر رکھ دیجئے۔ اگر آپ اخلاق حسنہ کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو اپنا شعار بنائے ہیں، تو گناہ خود بخود پگھلتا چلا جائے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ گناہ تو اسی زبان سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو روایتوں میں آپ کو مل جائے گا کہ کتنے سارے گناہ اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جس طرح جیسے اخلاق حسنہ جو ہے وہ گناہوں کو پگھلاتا ہے، اسی طریقے سے جیسے دھوپ جو ہے برف کو۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے فرزند، اگر تم قریبیوں کے ساتھ صلہ رحمی اور بھائی پر احسان نہیں کر سکتے ہو، کوئی مجبوری ہے،
ہے ہی نہیں کچھ. ہمارا عزیز ہے، قریب ہے، اس کو کسی چیز کی پرابلم ہے، مشکل ہے، ہم نہیں دور کر سکتے ہیں، تو وہ وصیت میں کہتے ہیں کہ تم ان سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آؤ. اگر نہیں ہے، دیکھیے یہ زبان سے کہہ دینا ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے. جیسا انسان کرتا ہے ویسے ہی اوپر والا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر فرماتے ہیں حسن اخلاق، کشادہ روی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو. یہ دونوں کام کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور فاسق و فاجر اس سے دور ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے برعکس اس کے نقصانات ہیں. بد اخلاقی چاہے جس زبان میں آیا بکے چلے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں بد اخلاقی زندگی کو بدمزہ اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے. بد اخلاقی نزدیک والے کو وحشت میں ڈال دیتی ہے. بیوی بچے ڈرے ہوئے ہیں، دوست ہے بازو میں تو آیا ہے، امائی کب کیا کہہ دے گا کچھ پتا نہیں، ڈر رہے ہیں، وحشت میں ڈال دیتی ہے. اور دور والے جدا ہو جاتے ہیں. اب یہ آمنا سامنا پڑ جائے، مجبوری میں کوئی کسی کو سلام کر لے رہا ہے تو یہ مت سمجھیے، حقیقت میں اس کا ہی دل جانتا ہے کہ تم کو سانپ سمجھ کے سلام کر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، یا دل کی گہرائی سے ہو رہا ہے. وہ تو کرنے ہی والا بہتر جانتا ہے. لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ دور والے دوری اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. مولا سے پوچھا گیا کون شخص ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے، اس کا کبھی غم نہیں ختم ہوتا، غم ختم نہیں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہو، زبان یہ ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے یہ چین سکون اس کی قسمت میں ہی نہیں، مقدر ہی نہیں، ختم. پیغمبر فرماتے ہیں مومن میں دو صفات جمع نہیں ہو سکتے، دو صفات جمع نہیں ہو سکتے. ابھی صفات مومن آپ نے سنا تھا کہ نہیں جمعے میں؟ مومن میں دو صفات جمع نہیں ہو سکتے، ایک بخل، دوسرے بد اخلاقی. اگر کنجوس ہے کچھ نہیں، اسے کہیں بھی اللہ اہل بیت کسی بھی راہ میں خرچ نہیں کرنا ہے، اور بد اخلاقی، تو سمجھ جائیے اس کے اندر صفات مومن نہیں ہیں. رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں عورت دن کو روزے رکھتی، رات کو نمازیں پڑھتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو پڑوسیوں کو ستاتی ہے. حضور نے فرمایا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، وہ جہنمی. یہ زبان کہاں تک پہنچاتی ہے؟ دنیا بھی خراب کرتی ہے اور آخر میں کہاں پہنچاتی ہے؟ جہنم. سعد ابن معاذ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ جنازے میں شرکت کیے، تدفین ہوئی، سب کچھ ہوئی. ماں نے ایک جملہ کہا ہنیئن لکے بالجنہ، اے بیٹا تجھے جنت مبارک. آپ نے کیا کہا؟ تمہیں کیا خبر؟ ساتھ پر فشار قبر. جب آتے تھے عزت ایک حیثیت تھی، لیکن ایک ہی تھی، بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں تھے، جو روایت میں ملتا. ہم لوگ تو وہی نقل کر سکتے ہیں، نہ آپ وہاں تھے نہ ہم وہاں تھے. ایک ہی سبب بیان ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں بد اخلاقی کی بدولت جہنم کے نچلے طبقے تک جائے گا، جیسے منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا. وہی بد اخلاق بھی ہوگا. یعنی جہنم میں جیسے جنت کے درجات ہیں ویسے اس میں بھی سب سے نچلے طبقے میں جیسے منافق ہوگا وہی بد اخلاق ہوگا. اب دیکھیں بد اخلاق شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتا ہے.
زبان کی وجہ سے بد اخلاق انسان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، نقصانات، لیکن یہ سب تو ہیں ہی ہیں۔ بہرحال ہمیں سیرت معصومین دیکھنا چاہیے کہ اخلاق اچھا کیسا ہو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان لوگوں سے حقیقت میں دوری اختیار کرنا چاہیے جن کی زبان اچھی نہیں ہے، جو بھی منہ میں جب آیا کہہ دیا، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دو چیزیں آپ دیکھیں، امام فرماتے ہیں گوشت کھانا گوشت کو بڑھاتا ہے، یعنی جو لوگ زیادہ گوشت کھاتے ہیں ان کا وزن بڑھتا ہے، سمجھے؟ اور ایک فائدہ جو ہوتا ہے، اگر 40 دن تک کوئی گوشت نہ کھائے تو اس کا اخلاق خراب ہونے کا خدشہ، اسی لیے ہمارے یہاں روایت میں 40 دن میں ایک آدھ دن کھا لیا جائے، یہ اس میں معاون ہے۔ دوسری چیز، پانچویں امام فرماتے ہیں افضل ترین اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا صبر اور درگزر کرنا۔ کچھ بھی ہو رہا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، صبر کریں، اور اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف کرنے کو سوچیں، یہ سب سے اچھا اخلاق۔ اب بیچارہ کمزور ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، طاقت و قوت ٹھیک ہے کیا کریں، اللہ کہتا ہے، سمجھے؟ لیکن حقیقت میں یہ ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء علام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما، وتقبل۔ سورہ جمعہ کے بعد آج سورہ منافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون۔ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
سورہ منافقون یہ سورہ 63 نمبر کا سورہ ہے، 63، اور اس کی صرف 11 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، کیونکہ جب تک پیغمبر مکے میں تھے تو مکے کی زندگی میں جس طریقے کے حالات تھے تو وہاں نفاق کھل کے سامنے نہیں آیا تھا، یعنی کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا کون منافق ہے کون مومن ہے، کیونکہ ان سخت حالات میں جو بھی رسول اللہ کے اوپر ایمان لاتا تھا تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو پکا مومن ہے، کہ ایسے حالات میں کون ایمان لائے گا کہ جہاں سختیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، اور بائیکاٹ ہو، وطن سے نکالا جا رہا ہو، تو جو بھی ایمان لاتا تھا تو اسے پکا مومن سمجھا جاتا تھا۔ تو مکے میں تو منافق کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا جب تک رسول اللہ مکے میں رہے۔ اب جب رسول اللہ مدینے آئے تو مدینے میں آنے کے بعد پھر اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نفاق کا جو چہرہ تھا وہ سامنے آیا، کہ انہی مسلمانوں میں یہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان میں سے جن کے دلوں کے اندر ایمان ابھی نہیں داخل ہوا تھا اور صرف زبان کے اوپر تھا، اور کہیں نہ کہیں سے وہ ان دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو رہے تھے، چاہے وہ کفار و مشرکین مکہ ہوں، چاہے مدینے کے یہود و نصارہ ہوں، ان کی سازشوں کا کہیں نہ کہیں سے شکار ہو کے ظاہری طور پہ وہ لباس اسلام والا پہنے ہوئے تھے، باتیں اسلام والی کرتے تھے، لیکن اندر سے فائدہ ان کو پہنچا رہے تھے۔ کس کو؟ یہود و نصارہ کو اور کفار و مشرکین مکہ کو۔ اب جب دیکھیں منافق کا دو چہرہ ہوتا ہے، ایک سامنے والا، ایک پیچھے والا۔ سامنے بڑی چمڑی چپڑی باتیں کرتا ہے، بڑی لپٹی باتیں کرتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، پیچھے جب جاتا ہے تو پھر منہ بناتا ہے کہ ہم تو اس کو بیوقوف بنا رہے تھے اور یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ اس کو منافق کہا جاتا ہے، دو رخ والا، دو چہرے والا، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ قرآن مجید میں اگرچہ بہت سے مقامات پر، خود سورہ بقرہ میں بھی ان منافقین کے لیے کئی آیتیں ہیں جہاں کے اوپر ارشاد وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، نہ کچھ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی اور دوسری آیتیں ہیں۔ یہ پورا سورہ ہی منافقوں کے لیے ہے، جس کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس سورے سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے، دیکھیے کسی پہ کوئی طنز نہیں ہے، ایک اصولی بات ہے اور ایک سیدھی سی بات ہے، اس وجہ سے کہی جا رہی ہے، ورنہ کسی بھی مذہب کے اوپر، کسی فرقے کے اوپر کوئی طنز نہیں ہے۔ عام طور سے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب ہیں سب عادل ہیں، سارے اصحاب عادل ہیں، اور کسی کے لیے کچھ نہ کہو، سب عادل ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح، لہذا کسی بھی صحابی کے لیے زبان نہ کھولو، کچھ غلط نہ کہو ان کو۔ اور یہاں تک کہ اسی دلیل کو لا کے معاویہ اور ابو سفیان تک کو وہ رضی اللہ کہتے ہیں، یہی دلیل پیش کر کے کہ وہ سب عادل ہیں، وہ سب عادل، کیونکہ اصحاب رسول ہیں، کیونکہ اصحاب رسول ہیں لہذا سب عادل ہیں، لہذا ان کے سلسلے میں رسول اللہ نے حدیث ان کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، لہذا ان کے سلسلے میں کچھ نہ کہو۔ اور وہ ابو سفیان کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، اور معاویہ کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، اور باقی اور اس طریقے کے دوسرے افراد تاریخ میں گزرے ہیں ان کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر سارے اصحاب اچھے تھے، عادل تھے، انصاف والے تھے، رسول اللہ سے محبت والے تھے، تو پھر یہ سورہ منافقون کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کے پہلے والوں کے لیے تو نہیں ہے، بعد والوں کے لیے تو نہیں، رسول اللہ کے سامنے جو ہیں، رسول اللہ سنا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو تمہیں میں، یہ جو تم لوگ بیٹھے ہو انہی میں۔ تو معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ کی حیات ہی میں، خود رسول اللہ کے سامنے ایسے افراد تھے کہ جن کے سلسلے میں خود قرآن نے
ان کی مذمت کی ہے؟ تو جب قرآن نے ان کی مذمت کی اور قرآن نے ان کو منافق کہا تو وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کو رضی اللہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اب آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے ان آیتوں کا۔ پیغمبر، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب سامنے آتے تھے رسول اللہ کے تو کیا کہتے تھے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اب منافقین نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ منافقین یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے؟ سامنے آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہو، جبکہ ان کے دلوں میں آپ نہیں ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن حقیقت میں ان کی نظروں میں آپ اللہ کے رسول نہیں ہو، ایک عام آدمی ہو۔ اور یہی وہ نظریہ تھا کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا، ان کا رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، جیسے بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہوتا ہے ویسے رسول اللہ، باقی کچھ خاص تھوڑے، وہ بھی انسان ہم بھی انسان۔ یہی وہ نظریہ ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے۔ جب رسول اللہ کی خدمت میں آتے تھے اور منافق کی علامت بھی بتائی گئی کہ منافق قسمیں بہت کھاتا ہے، قسم خدا کی ایسا ہوا ہے، قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، قسم خدا کی مان لو۔ ارے جب صحیح بات ہے تو اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بار بار کہ قسم خدا کی ہوا، قسم خدا کی مان لو، اور قسم خدا کی قبول کر لو۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، قبول کرنے والا قبول کر لے گا، نہیں قبول کرنا ہوگا نہیں قبول، اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قسم کھاتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں یا کسی اور کی خدمت میں جب جاتے تھے تو قسم کھاتے تھے کہ نہیں نہیں واللہ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور واللہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ہم تو ان کے بہت ہی مدد کرنے والے اور ان کے اوپر ایمان لانے والے۔ تو یہ قسموں کو اپنا کیا کیا انہوں نے؟ سپر بنا لیا، ڈھال۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کے سامنے آگے کچھ کہتے تھے، بعد میں جب پیچھے کسی سے ملتے تھے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ کان میں ایسی پھونک مار دیتے تھے کہ وہ رسول اللہ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ غلط سوچنے لگتا تھا۔ یہ ان کے بدترین اعمال ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی، تو اب کچھ نہیں سمجھتے۔ حقیقت میں منافق جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے رہو، بتاتے رہو، مناتے رہو، لیکن سب کچھ آپ کی بات سنتا رہے گا، سب کچھ قبول ہے، لیکن وہ جو بات ہے اور ہمارا جو ماننا ہے وہ ہم تو اسی کے اوپر قائم رہیں گے۔ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں گے، یہ منافقوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے، بڑے ہینڈسم، بہت وائٹ کالر والے بالکل۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ بڑے اچھے لگیں گے، اور بات کریں گے تو اس طرح کہ آپ سننے لگو، کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے یار، کتنی پیاری اور کتنے اچھے انداز میں کہہ رہا ہے۔ بات کریں گے تو آپ سننے لگو، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑیاں۔ پہلے زمانے میں جب چولہے جلتے تھے، لکڑیاں لگائی جاتی تھیں، لکڑیاں مول لائی جاتی تھیں، ان کو سکھانے کے لیے دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا، دیوار کے ٹیک لگا کے، تاکہ وہ سوکھ جائیں، سوکھیں گی تو اچھا جلیں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ منافقوں کی مثال بالکل سوکھی لکڑی جیسی ہے۔ سوکھی لکڑی مڑتی نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ہی رہے گی، بس آپ اس کو موڑنا چاہو ٹوٹ جائے گی۔
یہ جو گیلی ہوتی ہے ہری ہوتی ہے وہ مڑ جائے گی، لیکن سوکھی لکڑی مڑے گی نہیں، اس کو موڑو گے ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سوکھی لکڑی جیسے ہیں کہ یہ ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی بات کرو فوراً ٹوپی پہن لیتے ہو، تو ہم کو کہا ہے، یہ تو ہم کو کہا ہے، یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ ہر بات کو اپنے خلاف سمجھ لیں گے، اور یہ واقعاً دشمن ہے، ان سے ہوشیار رہیے۔ خدا انہیں غارت کرے کہ یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سر پھرا لیتے ہیں۔ ورنہ اس سے بہتر کیا ہے کہ رسول اللہ کسی کے لیے دعا کریں، رسول اللہ کسی کے لیے استغفار کریں، رسول اللہ کسی کے لیے معافی مانگے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن اس موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ منہ پھرا لیتے ہیں، اور اس سے اتنا بہترین چانس، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، منہ پھرا کے دور چلے جاتے ہیں، منہ پھرا کے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں کے اوپر یہ جو آیتیں پیش ہوئی ہیں کہ منافقین کی جو حالت ہے اور منافقین کی جو مثال پیش کی، اس کے سلسلے میں 2 فٹ نوٹ ہیں۔ منافق کی بہترین تعریف حضرت علی نے ان الفاظ میں کی ہے کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور منافق کا دل زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی سمجھا؟ احسنت، جزاک اللہ۔ مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اس کی جو زبان ہوتی دل کے پیچھے ہوتی ہے، دل آگے ہوتا ہے۔ پہلے وہ سوچ سمجھ لیتا ہے کہ بات واقعاً کرنے جیسی ہے کہ نہیں کرنے جیسی ہے، کہنے جیسی ہے کہ نہیں کہنے جیسی ہے، موقع، محل، حالات، سب چیزیں ہیں کہ نہیں اس بات کا کہنے کا، سامنے والا جس سے بات کر رہا ہے قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا۔ تو مومن پہلے سوچتا ہے پھر کلام کرتا ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے، بعد میں وہ سوچتا ہے۔ تو مومن کی منافق کی زبان آگے ہوتی ہے، دل پیچھے ہوتا ہے، جبکہ مومن کا دل آگے ہوتا ہے، زبان پیچھے ہوتی ہے۔ مومن جو دل میں رکھتا ہے وہی کہتا ہے، اس کے یہاں زبان میں اور دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہے وہی زبان پہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ یہاں مسجد میں تو کچھ کہہ رہا ہے اور جا کے وہاں الگ سے کچھ کہے، جو مسجد میں کہے گا وہی وہاں کہے گا۔ لیکن منافق یہاں کچھ کہے گا وہاں کچھ کہے گا، یہاں کچھ کہے گا وہاں کچھ کہے گا، اس کے سامنے کچھ کہے گا اس کے سامنے کچھ کہے گا۔ منافق جو کہتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سامنے دیکھ کے بات کرتا ہے کہ تاکہ اس کی بات رہ جائے، اور تو وہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے کو بچانے کے لیے بات کرتا ہے منافق۔ یہ جو قرآن مجید کی اسی سورے میں جو مثال دی گئی ان کو مجسمے سے کہ یہ سوکھی لکڑیاں ہیں جن کو دیوار سے ایک لگا کھڑا کر دیا گیا۔ عالم اسلام میں عوام سے لے کر حکام تک، حکام یعنی حاکم، جو عوام ہے، عوام سے لے کے اور حاکموں تک، منافقین کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ ابھی آپ نے عرب میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا؟ عرب میں دیکھا کچھ ہے؟ نہیں دیکھا؟ ننگا ناچ ہوا ہے، ننگا ناچ۔ ابھی وہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھا کہ نہیں دیکھا عرب میں؟ جی، ننگا ناچ ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا لباس دیکھو، ہمارے اوپر رومال دیکھو سر پہ، ہم مسلمان ہیں،
اور کر کیا رہے ہو؟ کام کون سا کر رہے ہو؟ واقعاً یعنی پورے عالم اسلام کی ناک انہوں نے کاٹ دی طریقے سے، اور شرمندہ کر دیا پورے عالم اسلام کو، کہ وہی دور جاہلیت والی حرکتیں، جو دور جاہلیت میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو حرکتیں ہوتی تھی، جو ننگا ناچ ہوتا تھا، وہی دور جاہلیت والی حرکتیں اور ننگا ناچ، اور کہنے کے لیے ہم مسلم کنٹری ہیں، ہم مسلمان ملک ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پوری دنیا کی دولت اور اس کے قدموں میں ڈال دی پوری، اور نہ کہ ڈالی بلکہ اور خوشامد کر کے اس کو دی ہے کہ نہیں لے لو، اور چاہیے کیا تم کو، اور چاہیے تو اور دیں، اور اس کو دے دیا۔ عالم اسلام میں عوام سے لے کر حاکموں تک ایسے منافقین کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی جن کا ظاہر ان کے باطن سے بالکل مختلف ہے، اور اب تو ظاہر باطن دونوں صاف ہو گیا۔ ابھی تک تو کم از کم یہ چھپاتے تھے کہ نہیں صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، اب تو سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ عورتیں مردوں سے ہاتھ بھی ملا رہی ہیں، بال کھولے ہوئے ناچ بھی رہی ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں ساتھ میں، شراب ارے وہ تو چلو بھائی ٹھیک ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک پاس لحاظ رسپیکٹ ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ہندو بھائی رہتے ہیں، ہم نے ان کو پرمیشن دے دی کہ چلو تم بھی اپنی عبادت کرو، وہ اتنا برا نہیں ہے، وہ اتنا برا نہیں ہے، لیکن کم از کم تم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم اگر تمہارا کردار ایسا ہوتا تو یہ جو ادھر ادھر سے گئے تھے یہ سب مسلمان ہو جاتے، یہ سب مسلمان ہو جاتے۔ تو عالم اسلام میں عوام سے لے کر حاکموں تک ایسی منافقین کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں جن کا ظاہر ان کے باطن سے بالکل الگ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ حقیقت یہی ہے کہ جتنے یہ عرب ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں، ان کو انشاءاللہ امام زمانہ ہی سدھاریں گے انشاءاللہ، اور بہت جلدی سدھاریں گے انشاءاللہ۔ وہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ان کا وجود ایک اسٹیچو جیسا ہے، جیسے اسٹیچو کھڑا کر دیا جاتا ہے ویسے ہی بس ان کا وجود ہے، اور بس اس سے زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عام اسٹیچو مفید نہیں ہوتے تو نقصان بھی نہیں کرتے، اور یہ ایسے مجسمے ہیں کہ جو مال مسلمین کو کھائے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اور وہی مال مسلمین جو حقیقت میں غربا اور یتیموں اور ان آج دنیا کے مظلوم عوام کے اوپر صرف ہونا چاہیے تھا، وہ اور بھی زیادہ امریکہ اور اسرائیل کو اس سے سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اور مسلمانوں کو مارے۔ تو یہ ہے۔ یہاں کے اوپر ایک چیز اور بہت اچھی بتائی ہے، کتنی سچی مثال ہے کہ منافقین کی کہ یہ مجسموں کی طرح دکھتے ہیں، اسٹیچو کی طرح، سوکھی لکڑی کی طرح، اور واقعاً کام کے وقت بالکل بیکار ہے۔ اور مجسمے کیا ہوتا ہے، عام طور سے گھر کی رونق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، عام طور سے لوگ گھروں میں رکھتے ہیں مجسمے۔ اب کوئی کچھ مجسمہ رکھے ہوئے، کوئی کچھ رکھے ہوئے ہے، تو کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ گھر سجانے کے لیے کہیں نہ کوئی مجسمہ رکھ دیتے ہیں تاکہ گھر کی سجاوٹ میں اضافہ اور رونق میں استعمال ہو۔ ان کا کوئی باقی اور دوسرا مصرف نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں منافقین تھے، پھر رسول اللہ نے مارا کیوں نہیں ان کو؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سوال؟ امیر المومنین کے دور میں منافقین تھے لیکن مولا نے مارا کیوں نہیں ان کو؟ رسول اللہ کے دور میں تو آسان تھا، رسول اللہ کے دور میں جو منافقین تھے رسول اللہ ان کو مار دیتے،
رسول اللہ نے کیوں باقی رکھا؟ کہ ان کی مثال سوکھی لکڑی اور مجسموں کے طریقے سے ہے. مجسمے کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، نہ فائدہ نہ نقصان. وہ کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ گھر میں رکھ دیا تاکہ گھر میں اچھا لگے، ہاں ذرا سا طاق واق سجا دکھے. الماری میں رکھا، گھوڑا رکھا ہے، ہاتھی رکھا ہے، شیر رکھا ہوا ہے، یا کوئی اور چیز ایسی رکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے. وہ صرف خالی کیا ہے؟ شوکیس کی زینت بڑھاتا ہے. کہ بالکل منافقین کو مارا اسی لیے نہیں کیونکہ جو ان کی تعداد تھی وہ اسلام کی تعداد کو اور شو کو دکھانے والی تھی کہ دیکھو ہم اتنے بڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، تاکہ سامنے والا کم سے کم خوف زدہ رہے کہ یار اتنے لوگ ہیں، یہ اتنی تعداد میں ہیں، اور وہ کچھ غلط اقدام نہ کر سکے ہماری تعداد کو دیکھ کے. اس وجہ سے رسول اللہ نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا اور ان سے جنگ نہیں کی منافقین سے، کیونکہ اسلام ابھی تازہ تازہ تھا. اسلام کو تعداد کی زیادہ ضرورت تھی کہ اسلام کی جو مسلمانوں کی تعداد ہے اس میں زیادہ اضافہ ہو، ورنہ کوئی بھی آ کے تھوڑی سی تعداد دیکھ کے مار کے چلا جائے گا. اس وجہ سے رسول اللہ نے ان سے جنگ نہیں کی، ورنہ ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا بلکہ ان سے تو اور نقصان ہی ہوا ہے اسلام کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں گے تو سر پھرا لیتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ یہ غرور کی بنا پر منہ موڑ لیتے ہیں. ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں. حالانکہ آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور منافقین اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس آ گئے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو نکال باہر کریں گے، حالانکہ ساری عزت اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہے. اور یہ منافقین یہ جانتے بھی نہیں ہیں. ایمان والو خبردار، تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو یاد خدا سے غافل نہ کرے. یہ سورہ منافقون کی بڑی صاف آیت ہے، اور یہ سب کے لیے ہے کہ دیکھو خبردار تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو یاد الہی سے غافل نہ کر دے. جو ایسا کرے گا وہ یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں اس کا شمار ہوگا. اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. ہرگز خدا کسی کی اجل کے آ جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اب اس میں ایک وہی ابی بن کعب کر کے ایک منافق تھا، تو اس کا پورا واقعہ ہے، لیکن ٹائم کیونکہ پورا ہو چکا ہے تو اس وجہ سے انشاءاللہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ آنے والے درس میں اس ابی کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور یہیں کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس مختصر سی تھوڑی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے. مومنین جہاں جہاں آباد ہیں سب کی حفاظت فرما، اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام مومنین، شہداء، صدیقین، صالحین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.